خان صاحب اتنے پیارے لگ رہے تھے, آئے ٹریک سوٹ میں تھے, تسبیح ان کے ہاتھ میں تھی کہ میرے لیے فخر کی بات ہے کہ میں عمران خان کے لشکر سے ہوں. ایک پٹھان خاتون ہو کے میں عمران خان کے لشکر کے ساتھ ہوں, اور اس ٹائم جو میرا لیڈر ایسے ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے کہ پابند سلاسل بھی ہے, لیکن جو ہے نا شیر ہے تو شیر اندر بھی راج کر رہا ہے. یہ تو 2 منٹ فیل ہی نہیں ہوا کہ میں اٹک جیل میں ان سے بیٹھ کے بات کر رہی ہوں. مجھے تو زمان پارک والی وائبز آئیں کہ زمان پارک میں جس طرح خان صاحب آ کے بیٹھتے ہیں, اور نے مجھے کہا ہاں جی مشال, تو مطلب جو وائبس تھی نا, جو مطلب اتنی اسٹرانگ وائبس تھی کہ مجھے وہیں پہ میرے وہ جو ہے نا میرے مائنڈ نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ لڑائی تو ہم جیت گئے ہیں. وہ اتنے زیادہ مضبوط ہو گئے ہیں کہ ان لوگ کو ڈر ہے کہ اتنے مضبوط ہو کر جب وہ عوام میں واپس آئیں گے تو ان کا کیا ہوگا. کہ جو سائفر یا ریجیم چینج ہے اس کے رسپانسبل ڈونلڈ لو اور باجوہ صاحب تھے. السلام علیکم, میں حسنین, آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان. میرے ساتھ اس وقت مشال یوسف زئی ایڈوکیٹ موجود ہیں. یہ وہ پہلی خاتون وکیل ہیں جن کی عمران خان سے اٹک جیل میں ملاقات ہوئی ہے. مشال, عمران خان سے اٹک جیل میں ملاقات ہوئی, خوشی آپ کے چہرے پہ نظر آ رہی ہے. خان صاحب کو جب دیکھا تب کیا تاثرات تھے آپ کے؟ اس ٹائم تو وہ میری زندگی کا ایک بہترین دن تھا کہ 36 ڈیز بعد خان صاحب سے ملاقات ہو رہی تھی. اور جیسے ہی, کیونکہ باہر بہت پروپیگنڈاس چل رہے تھے تو ایک بندے کی اپنے مائنڈ میں ایک امیج ڈیولپ ہو جاتا ہے. لیکن جیسے ہی خان صاحب کو میں نے دیکھا اور وہ جو فرسٹ اپیرنس تھی, وہ خان صاحب اتنے پیارے لگ رہے تھے, آئے ٹریک سوٹ میں تھے, تسبیح ان کے ہاتھ میں تھی, اور مطلب بہت فریش, موریل ان کا اتنا ہائی, اتنی ہائی اسپرٹ, اور وہ ایسے چل کے آ رہے تھے جیسے وہ پی ٹی آئی کے جلسے میں اسٹیج پہ چلتے تھے. مطلب کوئی بھی چینج نہیں آیا ہوا تھا نا. تو وہ میرے لیے بہت خوشی کی بات تھی کہ جس طرح میں نے دیکھا, اور جو پہلی بات میرے ذہن میں آئی کہ میں نے کہا کہ میرے لیے فخر کی بات ہے کہ میں عمران خان کے لشکر سے ہوں. ایک پٹھان خاتون ہو کے میں عمران خان کے لشکر کے ساتھ ہوں, اور اس ٹائم جو میرا لیڈر ایسے ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے کہ پابند سلاسل بھی ہے, لیکن جو ہے نا شیر ہے تو شیر اندر بھی راج کر رہا ہے. اچھا, آپ نے کہا کہ آپ جب عمران خان صاحب آئے تو ایسی وائب آئی, ایسی فیل ہے کہ جیسے عمران خان جلسے میں تقریر کرنے آتے ہیں. بالکل ایسے ہی چل کے آ رہے تھے جیسے وہ جس طرح وہ جلسے میں اپنے اسپیچ کے لیے اٹھ کر آتے ہیں نا. تو وہ کیونکہ ان کو کیری وین میں وہ آئے, اور جس کے ٹینٹڈ شیشے تھے, تو جیسے ہی وہ اترے اور چل کے آ رہے تھے نا, تو مطلب وہی وائبز آ رہی تھی. تو مطلب میرے لیے خوشی کا بھی تھا اور میرے لیے سرپرائزنگ بھی تھا. اور سب سے بڑی بات کہ مجھے ہوا کہ خان صاحب جو جتنے اسٹرانگ, اور جو ان کی وہ باڈی لینگویج تھی جتنی اسٹرانگ تھی, تو ایک ہوتا ہے نا کہ خان صاحب ڈٹ کے کھڑے ہوئے اور عوام ڈٹ کے کھڑی ہوئی ہے. مجھے بتائیں باڈی لینگویج کیسی تھی خان صاحب کی, اور کیا خان صاحب فزیکلی اسی طرح دکھائی دے رہے تھے جس طرح 36 دن پہلے زمان پاک دکھائی دیتے تھے, یا تھوڑی کمزور ہو چکے تھے کیا؟ نہیں, اس سے زیادہ اچھے ہو گئے تھے. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتی ہوں, کیونکہ زمان پارک میں خان صاحب کی بہت ٹف روٹین ہوتی تھی, ان کو آرام کا بہت کم موقع ملتا تھا. تو ابھی ان کو آرام کا تھوڑا موقع مل رہا تھا, تو اس کی وجہ سے ان کی صحت پہ اس کا اثر تھا کہ ان کی صحت اچھی ہو گئی تھی. اسکن ان کی بہت گلو کر رہی تھی, کلین شیو کیا ہوا تھا, اور ایسے ہیئر اسٹائل بھی کیا ہوا تھا انہوں نے خود جس طرح. اور مطلب اتنے بڑے آرام سے ٹریک سوٹ تھا, بیٹھے, اور جس طریقے سے میں کہوں نا کہ مجھے تو 2 منٹ فیل ہی نہیں ہوا کہ میں اٹک جیل میں ان سے بیٹھ کے بات کر رہی ہوں. مجھے تو زمان پارک والی وائبز آئیں کہ زمان پارک میں جس طرح خان صاحب آ کے بیٹھتے ہیں, اور نے مجھے کہا ہاں جی مشال. تو مطلب جو وائبس تھی نا, جو مطلب اتنی اسٹرانگ وائبس تھی کہ مجھے وہیں پہ میرے وہ جو ہے نا میرے مائنڈ نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ لڑائی تو ہم جیت گئے. جی, یہ لڑائی تو ہم جیت گئے ہیں. یہ کوئی یہ نہ سوچے کہ اندر جو ہے نا خان صاحب کو مولڈ کر دیا جائے گا, اپنے ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ ایگری کر دیا جائے گا. وہ اس سے زیادہ مضبوط ہو گئے ہیں, اور ان کی وہ اتنے زیادہ مضبوط ہو گئے ہیں کہ ان لوگ کو ڈر ہے کہ اتنے مضبوط ہو کر جب وہ عوام میں واپس آئیں گے تو ان کا کیا ہوگا. اچھا, مجھے یہ بتائیں, خان صاحب کو آپ نے دیکھا اور آپ نے کہا یہ فیل آئی کہ لڑائی ہم جیت چکے ہیں. ایسا تو نہیں کوئی ڈیل کرنے کی کوشش کی جا رہی, یا خان صاحب ڈیل کر لیں گے؟ یہ باتیں میڈیا پہ آ رہی تھیں. میں نے خود خان صاحب سے یہ بات پوچھی. میں نے کہا خان صاحب آپ کو پتہ ہے باہر یہ باتیں چل رہی ہے, پروپیگنڈا, باقاعدہ منظم پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ ڈیل ہو رہی ہے. تو جس طرح خان صاحب کی وہ سرپرائزنگ وہ ریئیکشن تھا, انہوں نے کہا کون سی ڈیل میں کس لیے کروں گا, نہ تو میری جائیداد باہر ہے, نہ ہی میں نے باہر جانا ہے,
میں نے اس ملک میں ہی رہنا ہے, یہ ملک کی میں نے زندگی یہاں پہ گزاری ہے اور میں اس ملک میں ہی رہوں گا. لیکن ڈیل اگر ہوگی تو ایک ہی بات پہ ہوگی, فری اینڈ فیئر الیکشن. اگر ہم بات کریں گے کسی سے تو اس ایک ہی بات پہ کریں گے, اس کے علاوہ ہم کسی سے کسی بھی اور بات پہ بات نہیں کریں گے. آپ نے یہ کہا کہ خان صاحب کا چہرہ گلو کر رہا تھا, مینس خان صاحب کا چہرہ اٹک جیل میں رہ کے چمک رہا تھا, پہلے سے فرق تھا. جی بالکل, اور وہ جو ہے نا وہ گلو نظر آ رہا تھا. اس کے علاوہ خان صاحب مسکرا رہے تھے, کہہ کے لگا کے بات کر رہے تھے. ایک جو سب سے امپورٹنٹ بات میں کرنا چاہتی ہوں کہ خان صاحب جس طریقے سے میرے پاکستانیوں کہہ کر للکار والی تقریر کرتے تھے نا, تو وہی پہ بھی وہ وہی باتیں کر رہے تھے, کوئی بھی چینج نہیں آیا تھا. ان نے بات کی, ہم نے انہیں بتایا کہ خان صاحب سائفر کا کیس, خان صاحب نے کہا کہ جا کے بتائیں کہ جو سائفر یا ریجیم چینج ہے اس کے رسپانسبل ڈونلڈ لو اور باجوہ صاحب تھے. اور میں اس ٹائم بھی یہی بات کر رہا تھا, میں نے ایف آئی اے جا کے بھی یہی بات کی, اور میں اب بھی یہی بات کر رہا ہوں کہ مطلب ان کے سٹینڈس میں کوئی چینج نہیں آیا, ان کے باڈی لینگویج میں کوئی چینج نہیں آیا, اور ان کے مورائل میں کوئی چینج نہیں آیا. مطلب اس سے زیادہ اور اس سے زیادہ اسٹرانگ دکھائی دے رہے تھے کہ ہم نے انہیں بتایا کہ باہر کی کیا صورتحال ہے, نیشنلی بتایا, انٹرنیشنلی بتایا. تو ان کو تھوڑا تھا کہ عوام جو ہے نا پس رہے ہیں, اور جو حالات ہے وہ بد سے بدترین ہوتے جا رہے ہیں, لوگوں کو فاقے پڑ رہے ہیں, بجلی کے بل تو ان کے وہ جو ہے نا بس میں ہی نہیں ہے کہ وہ ادا کر سکے. وہ تھوڑی ان کی پوائنٹس تھے جس پہ وہ فکر مند تھے. اس کے علاوہ انہوں نے ہم سے ایک مرتبہ بھی نہیں پوچھا کہ کیسز کب ختم ہوں گے, رہائی کب ہوگی, اس پہ تو بات ہی نہیں ہوئی. مطلب انہیں اس چیز کی پرواہ ہی نہیں ہے نا. انہوں نے کہا کہ جا کے بتائیں, یہ بھی بتائیں کہ یہ لیگل کیسز نہیں ہیں, یہ سیاسی کیسز ہیں. یہ اگر ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ ایگری کروانا چاہتے ہیں تو ہم صرف ایک ہی ٹرم اینڈ کنڈیشن پہ ایگری کریں گے, وہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے. اس کے علاوہ اگر وہ 1000 اور کیسز کروانا چاہتے ہیں تو کروا لیں, ہم کیسز کا مقابلہ کریں گے, لیکن جھکیں گے نہیں, غلامی قبول نہیں کریں گے. انہوں نے کہا کہ اٹک جیل, میں نے کہا خان صاحب سیل کے کیا حالات ہیں؟ انہوں نے کہا سیل کے حالات چونکہ جیل بہت پرانا ہے اور کیڑے ہوتے ہیں یہاں پہ کیونکہ کھلا وہ حال ہے, اور جب بارش ہوتی ہے تو بستر بھی بھیگ جاتا ہے. لیکن عوام کو میرا پیغام دے کہ یہ میرے لیے 5 اسٹار سے کم نہیں ہے, کیونکہ باہر غلامی ہے, اور غلامی میں کسی بھی صورت قبول نہیں کروں گا. موت قبول کروں گا لیکن غلامی قبول نہیں کروں گا. تو اچھا ہے کہ میں اندر رہوں, اور یہ یہ جدوجہد ہے حقیقی آزادی کی یا حقیقی جمہوریت کی, یہ جاری رہے گی, کیونکہ آزادی قربانی کے بغیر نہیں ملتی. انہوں نے کہا کہ نہ ہی آزادی آپ کو پلیٹ میں ملے گی, آپ نے جدوجہد کرنی ہے. اسی طرح ڈٹ کے کھڑے رہیں, جو ہے نا ہماری فتح قریب ہے, اور انشاءاللہ جب بھی الیکشنز ہوں گے پی ٹی آئی اس میں کلین سویپ کرے گی. گلگت الیکشن کے حوالے سے بھی آپ کا ایک میں نے کلپ دیکھا, آپ نے خان صاحب کو انفارم کیا تھا, کتنی خوشی تھی خان صاحب کے چہرے پہ؟ سب سے پہلے ہی میں نے انہیں یہ بتایا کہ جب میں بیٹھی تو بات شروع ہوئی تو میں نے کہا خان صاحب مبارک ہو, ہم استور کا الیکشن جیت گئے. خان صاحب کہتے اچھا, اور صحیح وہ خوش ہوئے, اور مطلب ان کے چہرے سے وہ خوشی واضح تھی. اور انہوں نے کہا کہ اس طرح جب بھی الیکشنز ہوں گے پاکستان میں پی ٹی آئی کلین سویپ کرے گی, اور یہ عوامی طاقت ہے جس نے بہت سے طاقتور حلقوں کو ڈرایا ہوا ہے, اور اسی وجہ سے الیکشنز نہیں ہو رہے ملک میں. نواز شریف صاحب پاکستان آ رہے ہیں, یہ انفارمیشن خان صاحب کو دی گئی ہے؟ نواز شریف اگر پاکستان آتے ہیں, الیکشن ہو جاتے ہیں, خان صاحب جیل میں ہوتے ہیں, قبول ہے اس طرح؟ پہلے تو یہ ہم نے انہیں نہیں بتایا کیونکہ اس ٹائم مجھے خود بھی نہیں تھا پتہ کہ وہ آ رہے ہیں. لیکن وہ میں ایک ہی بات کروں, جس طرح خان صاحب نے ایک مرتبہ ریئیکشن دیا تھا کہ آ ہی جائے, الیکشن ہو جائے, خان صاحب اٹک جیل میں ہو یا باہر ہو, پاکستان کی عوام نے بلے کو ہی ووٹ دینا ہے. پی ٹی آئی کلین سویپ کرے گی, یہ اس ملک کی حقیقت ہے. الیکشن ہونے دیں, پھر عوام کا جو ریئیکشن آئے گا نا, تو وہ جو ٹاپا لگائیں گے نا, تو عوام اپنا ریئیکشن ٹاپے میں دیں گے. عوام اپنا ریئیکشن ٹھپے پہ دے گی جن کو نہ سمجھ آئے. اچھا مجھے یہ بتا دیں, کتنی خوشی ہے آپ کو, ایک خاتون ہیں جو پہلی خاتون وکیل ہیں جو عمران خان سے ملی ہیں, اور جب عمران خان سے مل کے واپس اٹھنے لگی تھیں, جب انہوں نے کہا ٹائم مکمل ہو گیا, تو کیا تاثرات تھے آپ کے؟ وہ جو سٹاف تھا وہ 2-3 مرتبہ آیا نا. ایک مرتبہ آیا تو ہم نے کہا صبر, ابھی ہم بات کر رہے ہیں نا. پھر وہ باہر چلا گیا, ہم بات کنٹینیو کی, پھر وہ آیا, پھر باہر چلا گیا. تو میٹنگ ہماری کافی لمبی ہوئی, بہت خوشی تھی. آخر میں نے اٹھتے ہوئے یہی کہا کہ خان صاحب پورے پاکستان کی عوام آپ کے ساتھ ڈٹ کے کھڑی ہوئی ہے, لیکن پٹھان
اور بھی زیادہ ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں. اور میں نے کہا میری جیسے پٹھان مائیں بہنیں، ان کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، ان کی سپورٹ آپ کے ساتھ ہے، اور الیکشن آنے دیں تو جو آگے آ کے ابھی بول نہیں رہا تو وہ اپنا ری ایکشن جو ہے نا الیکشن میں دے گا، جو وہ پی ٹی آئی کے بیٹ کو ووٹ کرے گا اس ٹائم. بہت شکریہ. تھینک یو.